الذي هو خاتم المرسلين قيل له في شأن خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات محمد ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول وولي الرسول ووزير الرسول والنصير الرسول ومطيع الرسول وطبيب الرسول وحبيب الرسول ناطق الحجت الرسول وباب اطرت الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت الرسول الذي قيل له في شأن خلقه علي مع الحق والحق مع علي علي مع الكوثر والكوثر مع علي علي مع الجنة والجنة مع علي علي مع الميزان والميزان مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الشيان والشيان مع علي علي مع الآذان والآذان مع علي علي مع النبي والنبي مع علي علي مع الجلي والجلي مع علي نعرہ حیدری. اما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درود پڑھ دے محمد وآل محمد. نہیں ماشاءاللہ ابھی بھی مجمع کی تعداد زیادہ ہے. درود کی تلاوت سوائے ارباز بھائی کے کسی نے صحیح نہیں کی. بلند سلامات پڑھے محمد. دعا گو پروردگار اس اثرخانہ زہرا کے مقام پر محترم جناب علی ارباز جعفری صاحب کے اس فرش عزا کو بچھائے وہ قبول و منظور فرمائے. دور دراز قرب و جوار سے جو مومنین فرش عزا پر آئے ہیں پروردگار ان کو ان کی نیتوں کے بدلے اجر عظیم عنایت فرمائے. بالخصوص ہمارے درمیان بڑے ہی محترم مکرم اہل سنت سے تعلق رکھنے والے شعیب صدیقی صاحب بھی موجود ہیں اور میرے بھائی نوید شیخ صاحب اور میرے ماموں شہزاد صاحب. پروردگار جو جس نیت سے فرش پر آئے ظفر بھائی موجود ہیں. پروردگار تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج امام مسموم کے صدقے میں پروردگار کسی کو خالی ہاتھ نہ پلٹائے. محترم جناب ارباز جعفری صاحب کی جتنی حاجات ہیں پروردگار اس عزاخانے کے صدقے میں تمام حاجات کو پورا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ تھکن شکن صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قبلہ اجازت ہے محترم جناب قیصر مسعود جعفری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سرکار سوال کیا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے فرش پر بیٹھ کر عرش والے فرشتوں کو بلایا کیوں کرتے ہو؟ تھوڑا سا آپ نے جملہ سننا ہے اور انشاءاللہ یہ پہلا جملہ ہے اور آپ کو پتہ ہے میں نہ خود انتظار کرتا ہوں نہ زیادہ کرواتا ہوں. ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ ان مجالس کا ہدف کیا ہے؟ ان مجالس میں بیان کیا ہوتا ہے؟ جو زبان کی عبادت کرنے آیا ہے اس کے حوالے کر رہا ہوں. ان مجالس میں ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروردگار تیرا احسان ہے تو نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کے حسین جیسی عزت کے حوالے کر دیا. کیا بولے خدا کی قسم. بہت شکریہ. ماشاءاللہ کیا ماحول بنا دیا. میری جان تھوڑا سا شامل ہو جائیے گا. پروردگار نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر آپ کیا اس سے بڑا جملہ کیا کہو آپ کے والے آگے والے پیچھے والے گلی والے علی والے دنیا سوال کرتی ہے وجہ کیا ہے؟ سرکار ان مجالس کا مقصد یہ ہے. سنو لاکھوں بد کردار ہار گئے 72 پاک کردار جیت گئے. یا بولو جسے بولنا آتا ہے. لاکھوں بد کردار ہار گئے 72 پاک کردار جیت گئے. شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے. یار آپ نہیں بولے خدا کی قسم. کیسے صاحب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لاکھوں بد کردار ہار گئے 72 پاک کردار جیت گئے. شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے. تماچے ہار گئے چہرے جیت گئے. تلواریں ہار گئی بدن جیت گئے. خنجر ہار گئے گلے جیت گئے. قرآن حفظ کر کے قرآن یاد کر کے قرآن کا رٹا لگا کے مسجدوں میں پڑھنے والے ہار گئے. نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے والا قرآن کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ. میں نے تقریباً بڑی بات کر دی ہے. سرکار مسجدوں میں رٹا لگا کر قرآن پڑھنے والے ہار گئے. نیزوں پر
قرآن پڑھنے والا قرآن کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے جو گلا کاٹ کے وہ جیت جاتا ہے۔ سرکار میں نے اپنے مثال سے پڑھنا ہے، میرے گھر کی مجلس ہے، ارباز بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، میں یہاں خطیب بن کر نہیں آتا، میزبان کی حیثیت سے آگے ہوں۔ اب دیکھوں گا کس کی زبانی اس کی زوجہ کے اختیار میں ہے، کس کی لسان اللہ کے اختیار میں ہے، جو اللہ کے حوالے کر رہا ہو۔ دنیا سمجھتی ہے جو گلا کاٹتے وہ جیت جاتا ہے، جس کا گلا کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ جملہ تمہارے حوالے، سمجھتی ہے جو گلا کاٹتے وہ جیت جاتا ہے، جس کا گلا کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ حسین اس موجز نما کا نام ہے جس نے جنگوں کے اصول کو پلٹ کے رکھ دیا۔ دنیا سمجھتی ہے گلا کاٹنے والا جیت جاتا ہے، جس کا گلا کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ حسین کا معجزہ یہ ہے، یزید سر کاٹ کر بھی مردہ آباد ہے، حسین سر کٹوا کر بھی زندہ باد۔ بھائی کیا بات، سب بولیں گے بھائی؟ ہاں یاسر بھائی بہت شکریہ۔ ارباز بھائی آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، حالانکہ آپ خود اچھا پڑھتے ہیں، بڑا نوحہ خانی کا نام ہے، تو میں ان سے دعا لینے کے لیے کہوں گا۔ سرکار دنیا سمجھ رہی ہے جو گلا کاٹتے وہ جیت جاتا ہے، جس کا گلا کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ حسین اس معجزے کا نام ہے جس نے جنگوں کے اصول کو پلٹ کے رکھ دیا۔ یہ ظفر بھائی سے لے کر حسن بھائی تک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہو، حسین سر کٹوا کر بھی زندہ باد ہے، یزید گلا کاٹ کر بھی مردہ باد ہے۔ اب جملہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو ہتیا کر رہا ہو، حسین سر کٹوا کر بھی زندہ باد ہے، یزید گلا کاٹ کر بھی مردہ باد ہے۔ اور حسین کا کمال یہ نہیں ہے حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ حسین کا کمال یہ ہے حسین غیروں میں بھی زندہ باد ہے، یزید اپنوں میں بھی مردہ باد۔ جیو بھائی آپ بھی بولو، آپ نے جنت بنا دیا مجلس کو۔ بھائی میں تو کیونکہ ذکر ان کا کرنا ہے جن کا ذکر موسیٰ نہ کرے تو زبان کا تالا نہیں کھلتا۔ قبلہ یہ جملے میں نے قصر عباس میں کہا تھا کہ یہ کائنات کا وہ واحد ذکر ہے۔ شہزاد ماموں آپ سے دعا چاہوں گا، یہ کائنات کا دیکھیں یہ ذکر اتنا سستا نہیں ہے جو سب کو سنا دیا جائے گا، یہ کائنات کا بڑا افضل ذکر ہے، کائنات کا یہ وہ واحد ذکر ہے۔ اگر توجہات ہوں، ارباز بھائی بڑا اچھا سن رہے ہیں، لیکن اگر درمیان سے بھی نعرہ آئے گا تو انشاءاللہ فاؤل نہیں ہوگا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہو۔ یہ کائنات کا وہ واحد ذکر ہے، آدم کی زبان پر آئے صفی اللہ ہو جاتا ہے۔ یار کہ بات ایسا ساتھ ہوگئے گا، آدم کی زبان پر آئے صفی اللہ ہو جاتا ہے، نوح کی زبان پر آئے نجی اللہ ہو جاتا ہے، ابراہیم کی زبان پر آئے خلیل اللہ ہو جاتا ہے، اسماعیل کی زبان پر آئے ذبیح اللہ ہو جاتا ہے، عیسیٰ کی زبان پر آئے روح اللہ ہو جاتا ہے، موسیٰ کی زبان پر آئے کلیم اللہ ہو جاتا ہے، مومن کی زبان پر آئے رحمت اللہ ہو جاتا ہے، منافق انکار کرے لعنت اللہ ہو جاتا ہے۔ بھائی بولو نا یار کی بڑی بات ہے بھائی، ایک نعرہ بھی درمیان سے آئے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ نہیں شرمانے بھلے، نعرہ پیچھے سے ہی آئے گا۔ ہاں جیو دیکھیں قبلہ اپنے پیروں کا شرما کر وہ نام لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کہیں شرمندہ کروایا۔ خدا کی قسم ہمارے پاس تو نام ہی ایسے ہیں، لوگوں کے پاس نعرے لگانے والے بہت ہیں، نعرے والے نام نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنے نعرے نہیں ہیں، 12 امام موجود ہیں۔ سنیں گے جملہ، کوئی شجاعت کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس علی جو نہیں ہے۔ فیصل بھائی بہت شکریہ۔ کوئی شجاعت کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس علی جو نہیں ہے، کوئی سخاوت کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس حسن جو نہیں ہے، کوئی شہادت کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس حسین جو نہیں ہے، کوئی حیا کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس زہرا جو نہیں ہے، کوئی وفا کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس عباس جو نہیں ہے۔ بولے آگے نا مجمع دیکھیں آجو بھائی آجو جی ہے جو مولا کو سلام سرکار کائنات کا یہ وہ حسین ترین ذکر ہے۔ خدا کی قسم حسین غیروں میں بھی زندہ باد۔ نبی بھائی کیا بات ہے اس کے حوالے کو؟ حسین غیروں میں بھی زندہ باد ہے،
यजीद अपनों में भी मुर्दाबाद है। जुमला कहूं, हुसैन हिंदुओं में भी जिंदाबाद है। क्या 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 कहना था? हुसैन हिंदुओं में भी जिंदाबाद है, यजीद अपने बेटे के सामने भी मुर्दाबाद है। यार किसका तारीख में नजर है? तो सामने क्या आप देखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैका किताबा मिनहु आयातुन मुहक्कमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़रा मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा फ़ितनतु मिनहु इब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि कुल्लुम मिन इन्दि रब्बिना व मा यज़क्करु इल्ला अल्लाह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अगर मैं आपसे भी दुआ चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा फरशेज़ा बिछाया है, मौला आपके बेटे को जिक्र कबूल फरमाए जो 2.25 महीने के कर रहे हैं। मैं अगर आपसे दुआ चाहूंगा, अल्लाह ताला कह रहा है हमने ये जो कायनात बनाई है ना, उसमें कोई शय ऐसी नहीं बनाई जिसका एक जाहिर और एक बातिन ना हो। पढ़ा लिखा मजमा है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ खामोश बैठने से आपको कोई अल्लामा इकबाल नहीं कहेगा। यहाँ खामोश दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आगे आगे आ जाए जरा ताकि बाद में आने आ जाओ भाई, नहीं थोड़ा खिसकते हुए आगे आए, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जिब्ला, आपकी समातें हैं जो मुझे पढ़वा रही। ये सालाना मजलिस है और 27 को मैं हाजिर हो जाता हूँ, चाहे दावत हो ना हो, क्योंकि घर का प्रोग्राम है। तो जुमला आपके वाले कराऊं, अल्लाह कह रहा है कायनात की कोई ऐसी हस्ती नहीं है, कायनात की कोई ऐसी शय नहीं है जिसका एक जाहिर और बातिन ना हो। हर शय का एक जाहिर है, हर शय का एक बातिन है। अब मैंने ये जुमला तस्रीर पास में भी कहा था, लेकिन यहाँ आपके हवाले जुमला कहना है, सरकार हर शय का एक जाहिर है, एक बातिन है। चेहरा जाहिर है, खून बातिन है। आपने कितना उलमा को सुना है, चेहरा जाहिर है, खून बातिन है, हाथ जाहिर है, रगें बातिन है, आंखें जाहिर है, गोश्त बातिन है। एक जाहिर है, एक बातिन है। चेहरा जाहिर है, आंखें जाहिर हैं, हाथ जाहिर है, दिल बातिन है, खून बातिन है। हर शय का एक जाहिर है, हर शय का एक बातिन है। जहां तक आवाज जारी है, हर इंसान का एक जाहिर है, एक बातिन है। अली का भी एक जाहिर है, हाथ उठता उसका है जिसे अली खिताब देता है। हर इंसान का भी जाहिर है, अली का भी एक जाहिर है। अली का जाहिर अली का चेहरा है, अली का जाहिर अली का हाथ है, अली का जाहिर अली की आंख है। अब जो अली का जाहिर है, अल्लाह ने कहा ए अली, ये चेहरा तेरा नहीं, ये मेरा चेहरा है, ये वजहुल्लाह है, ये यदुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है। ये अली का जाहिर है जो अल्लाह ने कहा ये मेरा है। एक अली का बातिन है, नबी ने कहा लहमो का लहमी यादी, दमो का दमी यादी, जिस्म का जिस्मी यादी। एक अली का जाहिर है, वो अल्लाह के कब्जे में है। एक अली का बातिन है, नबी ने कहा तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा नफ्स मेरा नफ्स। आधा अली अल्लाह के पास है, आधा अली मुस्तफा के पास है। अब अली का इनकार करने से पहले सोच लेना, मुनकिरे विलायत अली पर आधी लानत अल्लाह भेजता है, आधी लानत मोहम्मद। भाई बहुत शुक्रिया, जैसे मैंने कहा उससे अच्छा सुना आपने, जितना मैंने अच्छा पढ़ा नहीं आपने उससे ज्यादा बेहतर सुना। सरकार आधा अली अल्लाह के पास है, आधा अली मुस्तफा के पास है। अल्लाह ताला कह रहा है जब मैंने चाहा कि मेरा दीन हर दीन पर गालिब आ जाए, अल्लाह अकबर, मैं खून तो नहीं कह सकता लेकिन पसीने की कमाई मेरी भी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। तो मैं जुमला आपके हवाले करूंगा। अल्लाह ताला कह रहा है जब हमने चाहा हमारा दीन हर दीन पर गालिब आ जाए। अल्लाह ताला कह रहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अब यकीन करें मेरे सामने इतने इतने दरवाजे खुल रहे हैं, सोच रहा हूँ क्या बयान करूँ क्या ना करूँ। आपकी समाज इतनी अच्छी है। अल्लाह कह रहा है जब हमने चाहा हमारा दीन हर दीन पर गालिब आ जाए तो हमने रसूलों को एक ताकत देकर भेजा जिसे हुदा कहते हैं। हुदा वो ताकत है, जब तक रसूलों के पास ना हो रसूल कामयाब नहीं होते।
رسولوں کے پاس ایک ویٹو پاور ہے، ایک ویپن ہے جسے ہدا کہتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے رسولوں کو ہدا دے کر بھیجا تو وہ کامیاب ہو گئے. تو پتہ چلا رسول کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے، انبیاء کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے، اولو العزم کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے، صاحب شریعت کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے، صاحب معمار کعبہ کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے، خلیل اللہ کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے، رضی اللہ کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے، روح اللہ کامیاب ہیں ہدا کی وجہ سے. تو پتہ چلا ہدا وہ طاقت ہے، اگر نبیوں کے پاس ہو تو نبی کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر نبیوں کے پاس ہدا نہ ہو تو نبی ناکام ہو جاتے ہیں. جب پورے عالم اسلام کو پتہ چل گیا ہدا وہ طاقت ہے، اگر ہو تو نبی کامیاب ہے، نہ ہو تو ہدا نہ ہو تو نبی ناکام ہے. جب ہدا کی طاقت پتہ چل گئی، اب نبی نے منبر پر کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. رسول جس پر ناز کرے اسے ہدا کہتے ہیں، ہدا جس پر ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں. بھائی مولا آپ کو سلامت ہے کہ درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات ہے. نہیں میں بات پسند آ رہی ہے تو آگے بڑھائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَخَلَقْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ نے کہا کہ جب ہم نے چاہا کہ ہمارا دین ہر دین پر کامیاب ہو جائے تو ہدا دے کر بھیجا، اور نبی نے کہا ان الحسین مصباح الہدی. یا ماتمی چہرے بیٹھے ہیں تو یہ جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. کائنات جس سے روشنی لے اسے ہدا کہتے ہیں، خود ہدایت جس سے روشنی لے اسے حسین کہتے ہیں. کیا بیان کروں، درود پڑھیں محمد والے محمد. حسین ہدایت کا چراغ ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے. آپ کے میرے اس مولا کے پاس جو صادقوں کی حویلی میں جعفر صادق کہلا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. قبلہ یہ کل جملہ کل رات کو تقریباً 1:30 سے 1:45 بجے میں نے 12 امام میں یہی جملہ کہا تھا اور وہاں 1:30 بج رہا تھا. ابھی یہاں اتنا ٹائم نہیں ہو رہا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے گھڑی پر 12 بھلے بج جائیں، چہرے پہ 12 نہیں بجے. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. جملہ قبلہ حسن بھائی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کے میرے صادق مولا کے پاس بندہ آیا، کہنے لگا سرکار رسول اللہ نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے. کہا بالکل میرا دادا حسین کشتی نجات ہے. کہا مولا صادق آپ نہیں ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا آپ بھی کشتی نجات ہے. امام نے کہا کیا تجھے نہیں پتا ہم سارے محمد ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کہ لطف اس نے لے لیا ہے، اس کو لطف آ گیا ہے. کہا تجھے نہیں پتا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. کہا سرکار یہ بتائیں پھر صرف حسین کے لیے کیوں کہا کہ حسین کشتی نجات ہے؟ کہا کشتی نجات ہم بھی ہیں. امام نے آواز دے کر کہا پہلے یہ بتا کشتی کا کام کیا ہوتا ہے. یہ بہت ٹیپیکل بات ہے، میں نے پڑھے لکھے مجمع کے حوالے یہ بات کرنی ہے. کہا سرکار کشتی ساحل سے مسافروں کو اٹھاتی ہے اور کنارے سے پہنچا دیتی ہے اپنی منزل کی طرف. کشتی منزل پر پہنچا دیتی ہے، مسافروں کو اتار دیتی ہے. امام نے آواز دے کر کہا کشتی نجات ہم بھی ہیں. بیٹا بیٹھ جانا، میں جملہ ضائع ہونے نہیں دوں گا، پہلے بھی آپ غلط ٹائم پر اٹھے ہیں، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا مولا آپ کشتی نجات نہیں ہیں؟ کہا کشتی نجات ہم بھی ہیں. کشتی نجات ہمارا دادا حسین بھی ہے، ہمارا دادا حسین بھی ہے. کہا مولا فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ آپ بھی کشتی نجات ہے، حسین بھی کشتی نجات ہے. امام صادق نے مسند پر کھڑے ہو کر کہا کشتی نجات ہم بھی ہیں، کشتی نجات حسین بھی ہے، لیکن ہماری کشتی میں حسین کی کشتی میں فرق یہ ہے ہماری کشتیاں ابھی راستے میں ہوتی ہیں. حسین ماتمیوں کو جنت چھوڑ کر بھی آ جاتا ہے، حسین ماتمیوں کو کہیں چھوڑ کر بتاتا ہے سنو جس کے صدقے میں جنت میں انٹری ملے اسے حسین نہیں بھائی سامل کے جیو یا جوان ہے. ابھی ہم امام صادق فرما رہے ہیں ہماری کشتیاں اتنی تیز نہیں ہیں.
اس سے بڑھ کر کیا بات ہو؟ کہا ہماری کشتیاں بھی رستے میں ہوتی ہیں، حسین عزاداروں ماتمیوں کو جنت چھوڑ کر بھی آ جاتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات ما ان تمسکتم بہما لن تصلوا بعدی ابدا۔ بس دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی۔ اتنے کمالات کا مالک حسین، جس کے آنے پر خاموش ہو جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ بھائی والا آپ کو سلامت رکھے، ذکر سننا ہے نا، کیونکہ امام کون ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ میرا مولا حسن ہے، چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک بندہ ہے جو حسن کا پرانا دشمن ہے، آواز دے کر کہا یا امام حسن ہم نے سنا ہے آپ کے پاس علم الغیب ہے۔ مولا ہم نے سنا ہے آپ کے پاس علم الغیب ہے۔ امام نے کہا کس نے کہا؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ یار آپ کا موڈ خراب ہو گیا بیٹا، تھوڑا سا آج ہے نا میرے ساتھ مجلس میں جیسے شامل ہوتے ہیں، اور ذرا ارباز بھائی بتائیں گٹکا کھاتے ہوئے مجلس ہوتی ہے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات عالیہ۔ میں انہیں نہیں کہہ رہا، میں ویسے اوورال سوال پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا مجھے پتہ ہے مجلس دور دور تک جا رہی ہے، لیکن تربیت بھی تو یہیں سے ہوگی نا۔ اب ذرا جملہ سنیے گا۔ امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں آپ کے پاس علم الغیب ہے؟ امام نے کہا بالکل نہیں ہے۔ کہا سرکار ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس علم الغیب ہے۔ امام نے کہا یہ بتا پہلے غیب کہتے کسے؟ علی 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 ظفر بھائی اب کیا بات ہے آپ کے حوالے کرو۔ کہا سرکار ہم تو سمجھتے تھے آپ آل محمد کے پاس علم الغیب ہے، آپ آل محمد کے پاس علم الغیب ہے۔ امام نے کہا نہیں ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا یہ بتا غیب کہتے کسے ہیں؟ کہا مولا جو شے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ کہا ہمارے پاس علم الغیب تب ہوتا جب ہم سے کوئی چیز غائب ہوتی۔ تمہارے سامنے جس طرح ہتھیلی ہے ہمارے سامنے پورے عالمین۔ بہت شکریہ جی شہزاد صاحب۔ اللہ اکبر۔ کہا غیب اسے کہتے ہیں جو غائب ہو، ہمارے پاس علم الغیب تب ہوتا جب کوئی شے ہمارے سامنے سے غائب ہوتی۔ سرکار حسن ہے، آپ نے مولا حسین کا بھی ذکر سنا ہے، لیکن ایک فرق بیان کروں، حسین کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں۔ میں کہہ گیا ہوں آپ رہ گئے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے کمیل، ایک ہوتا ہے سالم، ایک ہوتا ہے سلیم، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین۔ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سرکار تھوڑا شیعہ چہرہ بنائیں تاکہ بات عطا ہو مجھے۔ میں جملہ آپ کے بارے کر رہا ہوں، سرکار کامل کو چھوٹا کریں تو کمیل ہوتا، صحیح ہے؟ سالم کو چھوٹا کریں سلیم ہوتا۔ آپ نے سنا ہے نا ایک سلمان ہے ایک سلیمان ہے، جو چھوٹا سالم ہو اسے سلیم کہتے ہیں، جو چھوٹا کامل ہو اسے کمیل کہتے ہیں، جو چھوٹا حسن ہو۔ یار میں کہہ گیا ہوں سرکار جملہ آپ کے وقت کہہ رہا ہوں بھائی حسن کوئی عام نہیں ہے، حسن کا جو چھوٹا ہو وہ حسین ہوتا ہے، حسین چھوٹا حسن ہے۔ اب جملہ سننا، جو چھوٹا حسن ہے اس نے یزید کے دربار میں کہا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ارے ذرا بتاؤ جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسن بڑے یزید کی بیعت۔ یار آپ کو مزہ نہیں آیا بھائی؟ جملہ کھا گیا بھائی، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی مجھے پتا ہے سرکار۔ نہیں میں نے بس آپ نے ڈسٹرب کیا ہے اور ختم ہو گئی میری وجہ۔ سرکار میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ بڑا ہو تو حسن ہے، چھوٹا ہو تو حسین ہے، اور جو چھوٹا حسین ہے وہ ولید کے دربار میں کہہ رہا ہے لا یبایع مثلی مثلا، میں چھوٹا حسن ہوں، میں یزید کی بیعت کیسے کروں؟ تو جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کو نہیں مانتا، تو بڑا حسن بڑے یزید آئے، میں کہہ گیا حسن یک زبان آ رہا ہے بس کے حسن۔ بھائی آپ سلامت رہیں، ویڈیو میں سنیے گا میں نے کیا کہا ہے بھائی، پہلے تو پوری بیعت کا اور صلح کا بس ہے، سلامت رہیں۔ سرکار یہی وجہ ہے امام سے پوچھا گیا مولا علم الغیب ہے؟
کہا ہمارے سامنے کوئی شے غائب ہی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ امام حسن اس سوال کرنے والے کا سوال سن رہے ہیں, کہنے لگا مولا یہ بتائیں یہ جو درخت ہے کھجور کا, اس پہ کھجوریں کتنی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, خدا کی قسم جو انہیں پریشان کرنے آتا ہے یہ پریشانیاں نسلوں میں ڈال دیتے ہیں. ایسے سنیے گا جو آپ کے حوالے کر رہا ہو, کہا مولا یہ بتائیں یہ جو درخت ہے اس پر کھجوریں کتنی ہیں؟ آپ کو تو سب پتا ہے نا. امام نے کھجور کے درخت کی طرف نہیں دیکھا, آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہا 4004 کھجوریں. 4004 کھجوریں ہیں. یہ کہہ کر امام چلے گئے. اس نے اپنے 7 نوکروں کو کہا آدھی رات ہو جائے, کل صبح ہو جائے, پرسوں صبح ہو جائے, ساری کھجوریں گننا, دیکھنا یہ جو حسن نے کہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آدھی رات گزر گئی, دن آ گیا, اگلی رات آ گئی. آواز دینے والے نے کہا سرکار رات سے گن رہے ہیں 4004 کھجوریں ہیں, 4004 کھجوریں ہیں. حسن کے قریب آیا, کہا مولا آپ تو کہہ رہے تھے آپ کے پاس علم الغیب نہیں ہے, یہ کھجوریں 4004 کیسے ہیں, آپ کو کیسے پتا؟ کہا ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے, جب علی کے بیٹے نے حکم کر دیا 4004 ہے تو ایک پر واجب ہے, نہ ایک کم ہوگی نہ ایک زیادہ. اسی حسن کے تابوت کو تیروں سے بچا دیا. اجر و منزہ. ہاں ذرا حسین کی مصیبت بہت بڑی ہے, لیکن عزادارو جس مصیبت پر حسین ماتم کرے اسے حسن کا تابوت کہتے ہیں. فضائل اپنی مرضی سے سن لیے, مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, مولا ہمارے عباس بھائی کا یہ فرش عذاب چھائے وہ قبول فرمائے. ہاں عزادارو فضائل کئی زیادہ پڑھے جا سکتے تھے, لیکن ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بہرحال ہے. یہ جو ہائے کہتے ہو نا عزادارو, زہرا کے زخموں کا مرہم بن جاتی ہے یہ. میں نے ایک جملہ کہیں کہا تھا کہ جو آل محمد نے امت کو دیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں, جو امت نے آل محمد کو دیا ہے اسے مسائل کہتے ہیں. رسول نے اجر رسالت مانگا, امت نے دے دیا. بھرے دربار میں زہرا نے حق مانگا, اجر قبل زہرا. ہائے تو گونگا بھی کہہ لیتا ہے عزادارو, ہائے کہنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا, لیکن یہ ہائے زہرا کے زخموں کا مرہم بن جائے گی. عزادارو زہرا نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر حق مانگا, امت نے دے دیا. جو رونے آئے ہو نا عزادارو, حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا. روتے روتے مر بھی جائیں حق ادا نہیں ہوگا. عزادارو یہ گریہ دنیا کہتی ہے کب تک روتے رہو گے, کب تک گریہ کرو گے, تم چپ کیوں نہیں ہوتے؟ عزادارو ہم چپ کیسے ہوں, محمد کی بیٹی چپ نہیں ہوگی. کبھی کسی دربار میں آ جاتی ہے, کبھی کسی بارگاہ میں آ جاتی ہے, نہ جانے زہرا آنسوؤں کو کتنا ترسی ہوئی ہے. عزادارو حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا, امت نے دے دیا. اگر رونا نہ ہے سینے پر ہاتھ مارنا. بھرے بازار میں سجاد نے زینب کے لیے چادر. ہاں عزادارو آج جنازہ برآمد ہوگا, اور عزادارو یہ کائنات کا بڑا انوکھا جنازہ ہے. سنو گے عزادارو, کتنا بھی کوئی غریب ہو نا, اس کا جنازہ ایک بار قبرستان جاتا ہے. جو سمجھ گیا ہے رونے کے لیے کافی ہے. عزادارو جنازہ ایک بار جاتا ہے, یہ عجیب مظلوم جنازہ ہے جو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. بہنیں پھر گریہ کرتی ہیں, آواز دے کر کہتی ہیں اماں بتا ہمارے بھائی کا قصور کیا تھا. یہی حق ہے بیٹا, مولا تیرا گریہ قبول کرے. ہاں عزادارو گریہ ضرور کرنا, کیونکہ جب مصائب پڑے جاتے ہیں نا حسن مولا کے, تو خود حسین فرصہ لینے آتا ہے. کیونکہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب جبریل کفن لے کر آیا تھا. 5 کفن تھے, رسول کو کفن دیا, کہا یا رسول اللہ یہ کفن اپنے اہل و عیال میں تقسیم کر دینا. عزادارو پہلا کفن رسول نے اپنے لیے رکھا, دوسرا کفن علی کو دے دیا, تیسرا کفن زہرا کو دے دیا. عزادارو کفن 2 رہ گئے, ایک حسن کھڑا ہے, ایک حسین کھڑا ہے. ایک مرتبہ رسول نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کفن حسن کو دیا. اب رونے جو آیا ہے ماتم کرنا, کفن بھی ایک رہ گیا, حسین بھی اکیلا رہ گیا. اب نبی نے حسین کی طرف ہاتھ بڑھایا, نہ جانے کیا خیال آیا, وہ کفن بھی رسول نے حسن کو دے دی.
یہی حق ہے عزادارو جو صبر سے آقا گریہ کرے گا. عزادارو روتا ہوا حسین علی کی بیٹی کے پاس آیا, کہا بہن زینب میں کہتا تھا نا حسن امیر ہے حسین غریب ہے, حسن کو 2 کفن مل گئے ہیں, حسین کو ایک بھی کفن نہیں ملا. ایک مرتبہ زینب نے کہا حسین پریشان نہ ہو, جب تیرے پاس کفن نہیں ہوگا زینب اپنے سر کی چادر کا کفن. اجرکم اللہ زہرا صدائیں بلند کرنا. ایک مرتبہ زینب آئی رسول کے پاس, کہا نانا حسن کو 2 کفن دیے ہیں. ہاں بڑی تسلی سے حسن کو 2 کفن دیے ہیں, میرے بھائی حسین کو 1 کفن بھی نہیں دیا. اب جو جملہ رسول نے کہا ہے نا تمہاری ہائے کے لیے کافی ہوگا. ایک مرتبہ رسول نے زینب کی پیشانی پر بوسہ دیا, کہا زینب کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دینے والا ہو, جس کا لاشا اٹھانے والا ہو, جس کا لاشا خیموں میں لانے والا ہو. ارے حسین کو کفن نہیں چاہیے, اس کے لاشے پر دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑیں گے. اجرکم اللہ زہرا. ہاں تیاری کرنا. 2 کفن حسن کو ملے. زینب سوچتی رہی حسین کو تو کفن نہ ملا, حسن کو 2 کفن کیوں ملے. عزادارو پتہ تب چلا جب شربت میں زہر ملا. تھکنا نہیں عزادارو, مجھے پتا ہے تم پہلی محرم سے رو رہے ہو, تھک جاتے ہو نا. انسان ہو, سید سجاد تو نہیں ہو. وہ سجاد تھا جو بازاروں میں بھی گریہ کرتا تھا. سننا عزادارو, جودہ بنت اشعث ملعون نے شربت میں زہر ملایا. عزادارو یہ اشعث وہ ہے جس کا پورا خاندان حسین کے قتل میں ملوث ہے. اس کا ایک بھائی ہے اشعث بن قیس. سنو کہ عزادارو یہ اشعث بن قیس وہ ہے جس نے کربلا میں بڑا پتھر حسین کے ماتھے پر مارا. اجرکم اللہ زہرا. ہاں عزادارو حوصلے سے سننا. عزادارو جودہ نے مشروب میں زہر ملا کر حسن کے قریب کیا. حسن نے پہلا گھونٹ بھرا. عزادارو حسن نے آواز دے کر کہا جودہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا. عزادارو جودہ نے کہا مولا ذرا اور پیچھے, اب ماتم کرنا. جب کہا نا ذرا اور پیچھے, ایک مرتبہ حسن نے کہا اے جودہ جو تو چاہتی تھی پہلے گھونٹ سے ہی ہو گیا ہے. جب سے میں نے پہلا گھونٹ بھرا ہے میری ماں زہرا نے جنت میں بال کھول دیے ہیں. نبی کے باہوں میں آواز دے کر کہتی ہے بابا کیا میں نے حسن کو زہر کے لیے پالا. اجرکم اللہ زہرا. صدائے گریہ بلند ہوگی تو تابوت آئے گا. جملہ سنو کہ زدارو, میں نے فضائل کبھی پہلے ختم کیے ہیں. جہاں جنازہ اٹھ رہا ہو نا وہاں کہنا نہیں پڑتا تم نے اتنا گریہ کرنا ہے, تم نے اتنا گریہ کرنا ہے. جنازے والے گھروں میں عزادارو کہنا نہیں پڑتا, بلکہ کچھ لوگ ایسے گریہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ماتم کر رہے ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں بتا یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا, یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا. آج حسن کے تابوت پر ایسے ماتم کرنا. لوگ حسین سے پوچھے اے حسین یہ عزادار حسن کا کیا لگتا. حق ادا ہو رہا ہے, حق ادا ہو رہا ہے. ہاں عزادارو زہر دیا گیا. سنو کہ زہر نے اثر کیا کیا. مصر مسائب 2 جملے پڑھنے ہیں. عزادارو تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی حسن نے زہر کا گھونٹ بھرا خرج الدم من عینیہ و شفتیہ و رجلیہ و اذنیہ. عزادارو تھوڑی دیر گزری تھی حسن مولا کے کانوں سے خون بہنے لگا, آنکھوں سے خون بہنے لگا, کانوں سے خون بہنے لگا, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گرنے لگے. ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی, کہا جلدی کرو زینب آ رہی ہے. کہیں زینب حسن کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھے. میں کہوں گا اے علی کی بیٹی آپ کو حسن کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوتے. ذرا کربلا میں آ کر دے, شمر کا کل خنجر ہے, حسین کا گلا ہے. ایک کالے برقعے والی بی بی کہتی ہے نوار میں نے چکیا پیس پیس. اجرکم اللہ زہرا. ہو گئی مصیبت. تھوڑا سا ایک جملہ کہنا ہے. عزادارو مسائب سن رہے ہو نا, لیکن ایک مصیبت یہ جو باہر کھڑے ہیں عزادارو رونا نہ آئے تو بھلے سر کو جھکا لینا. عزادارو ذاکر حسن مصیبت پڑ رہا تھا میرے مولا حسن کی شہادت. بڑی تسلی سے یہ ایک جملہ ہے شاید قیامت تک کے لیے رونے کے لیے کافی ہو. حسن مولا کی شہادت پڑھ رہا تھا ایک ذاکر. جب شہادت پڑھنے کے بعد گھر چلا گیا نا خواب میں, اب اس نے کیا دیکھا, زخمی حسن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آ گیا. زخمی حسن آیا ہے, آواز دے کر میرے مولا نے ذاکر کو کہا ہے ذاکر
تو نے میری شہادت تو پڑھی لیکن کیا ہی اچھا ہوتا تو میرا سب سے بڑا مصائب پڑھ دیتا. اجرکم اللہ زہرا. جسے رونا نہیں آتا نا عزادارو وہ زہرا سے آنسوں کے خیرات ضرور مانگے. عزادارو حسن مولا نے خواب میں آ کر کہا تو نے میری پوری شہادت پڑھ دی لیکن سب سے بڑا مصائب نہیں پڑھا. کہا مولا میں نے پوری کو شہادت پڑھی. کہا میں نے آپ کے زہر کا ذکر کر دیا, میں نے یہ بھی ذکر کیا, آپ کی آنکھوں سے خون بہ رہا تھا, آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے. کہا یہ میرا بڑا مصائب ہے لیکن سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں نے یہ بھی ذکر کیا آپ کے تابوت کو دفن ہونے کی اجازت نہ ملی, آپ کے تابوت پر تیروں نے برسات کر دی. کہا یہ میرا بڑا مصائب ہے لیکن سب سے بڑا. عزاداروں یہ جملہ جانے اور حسن کو رونے آئے ہوئے عزادار جانے. حسن نے کہا یہ بڑا مصائب ہے لیکن سب سے بڑا مصائب یہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ثاقب نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا مولا آپ بتائیں آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. اب عزاداروں ذرا جملہ سننا. حسن مولا نے منہ پر ماتم کر کے کہا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میرے سامنے ظالم میری ماں کو تماچے مار رہا تھا. ارے بھاری ہاں زہرا کے رخساروں پر پڑتا تھا. قیامت تک زہرا نیند چھپاتی رہی. میں نے اپنے سامنے اپنی ماں کو تماچے. اجرکم اللہ زہرا, اجرکم اللہ زہرا. ہاں عزاداروں تابوت کہاں سے برآمد ہوگا مجھے بتائیے گا. بس میں جملہ کہوں. کہا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو تماچے لگتے رہے. عزاداروں زہر کا اثر ہوا, روح پرواز کر گئی. تابوت ایک طرف سے حسین نے اٹھایا, ایک طرف سے عباس نے اٹھایا, ایک طرف سے حنفیہ نے اٹھایا. ابھی قبر نبی کے قریب ہی پہنچے تھے. حسین نے چاہا نبی کے قریب دفن کیا جائے لیکن عزاداروں ایک ملونہ نے اشارہ کیا 70 تیروں کو کمان میں چھوڑا گیا. اب جو تیر چھوڑے گئے عزاداروں حسن کا جو سفید کفن تھا خون سے لال ہو گیا. اب جو جنازہ زینب نے دیکھا ایک ایک تیر کو دیکھتی تھی. تابوت لاؤ میں جمعہ کرو. ایک ایک تیر کو بھی دیکھتی جاتی تھی, کہتی بھی جاتی تھی ارے بتا جس کے امیر بھائی کے لاشے کا یہ حال ہے کربلا میں اس کے غریب بھائی کا لاشا. اب جو زینب نے تیر نکالنے کی کوشش کی اب صرف تیر نہیں تھا عزاداروں تیر کے ساتھ حسن کے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے تھے. زینب کہتی تھی ماتم حسن, ماتم حسین, ماتم مظلوم, ماتم غریب.